العاكفون في المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. بزرگوں اور بھائیوں، اعتکاف کے معنی ہیں کسی چیز پر، کسی جگہ میں گھٹنے ٹیک کے پڑ جانا، جم کر بیٹھ جانا. قرآن کریم میں دو اعتکافوں کے تذکرے آئے ہیں. ایک مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ کی جو مسجد حرام ہے اس میں اعتکاف کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے دنیا کی ہر مسجد میں. پھر اس میں اختلاف ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں صرف اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے. جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے. 5 وقت کی جماعت نہیں ہوتی. کبھی اتفاق لوگ آ گئے، نماز جماعت سے پڑھ لی، نہیں آیا کچھ نہیں. ایسی مسجدیں پہلے ہوتی تھی. روڈ پر جگہ جگہ مسافروں کی سہولت کے لیے مسجدیں بنی ہوئی ہوتی تھی. وہاں کوئی قافلہ رک گیا، نماز پڑھی، نہیں رکا تو نہیں ہوئی. ایسے ہی جب پچھلے زمانے میں جو مارکیٹ پیٹھیں لگتی تھی، ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں مارکیٹ کہیں بڑا میلہ سا لگتا تھا. ہفتے میں ایک مرتبہ، اب بھی رواج ہے ہندوستان میں، ہفتے میں ایک دن پینٹ لگتی ہے. تو جس میدان میں پینٹ لگے گی وہاں ایک مسجد ہوتی تھی. جس دن پینٹ لگے گی اس دن لوگ نماز پڑھیں گے. دوسرے 6 دن وہاں کوئی بھی نہیں. یہ بازار کی مارکیٹ کی مسجد کہلاتی ہے، مسجد سوق. اور وہ راستے کی روڈ کی مسجد کہلاتی ہے، مسجد طریق. ایسی مسجدیں جن میں 5 وقت کی باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، ان میں اعتکاف جائز نہیں. اب ایک نئی قسم نکلی مسجدوں کی، وہ ہے مسجد نہیں مصلی ہے. یہ نئی قسم ان ملکوں کے اندر نکلی ہے، ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. یہ مصلی مسجد نہیں مصلی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو جب وہ راستے کی مسجد اور مارکیٹ کی مسجد جس میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ہی نہیں ہوتی، ان میں اعتکاف جائز نہیں. یہ تو سرے سے مسجد ہی نہیں. اور ہر وہ مسجد جس میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ہوتی ہے اس میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اعتکاف جائز ہے. تو یہاں مصلی میں بھی 5 وقت کی پابندی سے نماز ہوتی ہے. اب 2 جہتیں جمع ہوئی. یہی مسلموں میں اعتکاف ہو سکتا ہے. دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں. ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے گھر میں عورتیں اپنے گھر میں کوئی بھی جگہ ایک کمرہ متعین کر دیں. اور اگر کمرہ نہیں ہے، پورا گھر ایک بڑا ہال ہے، یعنی ہندوستان میں پورا ایک ہال ہوتا ہے، اس میں کمرہ کوئی نہیں، تو پھر کسی کونے میں جگہ نشانی لگا دے کہ بس یہ اتنی جگہ میری اعتکاف ہے. عورت وہیں اعتکاف کرے جو کمرہ متعین کیا ہے. جیسے یہاں کمرے ہیں، گاؤں میں کمرے ہوتے ہیں، جیسے ایک کمرہ متعین کر لے، اس کمرے میں عورت احتکاب کرے گی. بے ضرورت اس کمرے سے نہیں جائے گی، باہر نہیں نکلے گی. ضرورت یعنی پیشاب کی ضرورت، بڑے استنجے کی ضرورت، اس کے لیے نکلے گی. باقی بے ضرورت اس کمرے سے نہیں نکلے گی. اس کا میاں اس کمرے میں سو سکتا ہے، اس کا میاں اس کمرے میں آ سکتا ہے، سو سکتا ہے. باقی میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہیں وہ معاملات اس اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کے ساتھ جائز نہیں. اگر اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں گے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. میاں اس کمرے میں آ سکتا ہے، اس کمرے میں آ کر سو بھی سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے. لیکن میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں مذاق سے لے کر آخر تک، زبانی مذاق، ہاتھ لگانا، یہ زبانی مذاق، ہاتھ لگانا، یہاں سے لے کر آخر تک، یہ سب معاملات اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے. اگر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو عورت کا اعتکاف باطل ہو جائے. اس کا تذکرہ قرآن کریم میں جو روزوں کی لمبی آیت ہے اس آیت کے بیچ کا ٹکڑا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور تم بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ. مباشرہ کہتے ہیں اپنے جسم کی جو ایک حال ہے، یہ بشرۃ
ایک شخص کی جسم کی کھال بغیر کپڑے کی آڑ کے دوسرے کے جسم کے ساتھ لگے، یہ مباشرہ ہے۔ ہمارے اردو میں مباشرت کے معنی اور اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ اردو میں جو مباشرت کے معنی وہ نہیں عربی میں، عربی میں ہے ایک آدمی کے بدن کا کپڑے کی آڑ کے بغیر دوسرے کے آدمی کے بدن کے ساتھ لگنا، یہ مباشرت۔ اور شرم والے دو اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ لگنا بغیر صحبت شروع کیے، یہ مباشرت فاحشہ ہے، بے حیائی والی کھال لگانا۔ اور پھر اس سے آگے جماع ہے، صحبت ہے، تو صحبت کا تو سوال ہی نہیں۔ مباشرت فاحشہ کا بھی کوئی سوال نہیں، صرف مباشرت، ساتھ میں لٹانا، اس کی بھی قرآن نے منع کر دیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ درا حالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے، یعنی مرد نے مسجد میں اعتکاف کرا، اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آئی۔ رات میں جب مسجد میں کوئی نہیں ہے اس کی بیوی بچے آ سکتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، حضور کی ازواج رات میں جب مسجد خالی ہو جاتی تھی تو حضور کی ازواج حضور سے ملنے آتی تھی۔ جب ملنے سے آئیں گے تو اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، ہاتھ لگانا یہ سب جائز، لیکن وہ میاں بیوی والا ہاتھ لگانا، ساتھ لٹانا الی آخری یہ جائز نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، ان بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ درا حالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اعتکاف میں ایسے بات کرے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ مرد کا اعتکاف ہے اس کا باطل ہو جائے گا، عورت کا اعتکاف ہے اس کا باطل ہو جائے گا، اور دونوں کا ہو دونوں کا نہیں ہو۔ کیوں عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، مرد مسجد میں کرے گا، کہ عورت بھی مسجد میں کرے، ہاں تو ہو سکتا، کیونکہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف جو ہے جیسے جو حکم جماعت کا ہے وہی حکم اعتکاف کا ہے۔ جیسے عورتوں کے لیے مسجد میں جماعت کے لیے آنا پسند نہیں کیا گیا اس زمانے میں، اس فتنوں کے زمانے میں یہ پسند نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے عورتوں کا مسجدوں میں اعتکاف کرنا اس فتنے کے زمانے میں پسند نہیں، لیکن جائز تو ہے۔ لہذا مرد و عورت دونوں نے مسجد میں اعتکاف کر رکھا ہو تو مسجد میں بھی دونوں یہ نوبت لا سکتے، یا پھر عورت نے اعتکاف کر رکھا ہے، مرد اس کمرے میں رہتا ہے اور یہ صورت پیش آئی، عورت کا اعتکاف باطل ہو گئی۔ مرد نے اعتکاف مسجد میں کر رکھا ہے، عورت ملنے کے لیے رات کو ملاقات کے لیے آئی اور یہ صورت پیش آئی، اعتکاف باطل ہو جائے۔ بہرحال عورتوں کے لیے گھروں میں جگہ متعین کر کے اعتکاف کرنا ہے، لہذا ان ملکوں میں یہ جو نئی صورت پیش آئی ہے مصلوں کی صورت، مصلہ مسجد نہیں یہ مصلہ، ان ملکوں کے لیے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان مصلوں میں بھی اعتکاف جائز۔ کیوں؟ اگر یہ مسجدیں نہیں ہیں مگر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں مسجد کے ساتھ 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور ان ملکوں میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جگہ جگہ ابھی مسجدیں بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوئے، متفرق بسے ہوئے ہیں بیچارے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ایک جگہ اکٹھا بھی ہوں گے، بہت سارے بھی ہوں گے، مسجدیں بھی بنائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب تک صورتحال بدلے وہاں تک ان ملکوں کے لیے مفتیوں نے کچھ مسئلوں کو کی گنجائش دی ہے، جیسے ایک مسجد میں 2 یا زیادہ جمعے، ایک مسجد میں 2 یا زیادہ عیدین، یہ ان ملکوں میں گنجائش ہے، ہمارے یہاں جواز کا فتویٰ نہیں۔ یہاں کیوں گنجائش ہے؟ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اندر لوگ سماتے نہیں تو کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، چلو جا تو سب جائیں، لیکن یہاں تو باہر ویدر کی وجہ سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے اور اندر لوگ سماتے نہیں تو کیا کریں گے؟ تو یہاں کے احوال کے پیش نظر جیسے اس میں گنجائش ہے، اسی طرح سے یہاں کے احوال کے اعتبار سے ان مسلوں میں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور خواتین کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف 3 ہے، ایک روزمرہ کا اعتکاف ہے، ڈیلی اعتکاف کرنا، دوسرا مہینے کا پورے مہینے کا اعتکاف کرنا، اور تیسرا رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ ڈیلی اعتکاف شریعت نے رکھا ہے، فجر میں آ جاؤ جلدی، جتنے بھی اللہ توفیق دے فجر میں آ جاؤ،
اور فجر میں آ کر مسجد میں رہو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں مسجد میں رہو، مسجد سے باہر مت نکلو، یہاں تک کہ سورج نکل کر اونچا ہو جائے تو اشراق پڑھ کر گھر جاؤ۔ یہ دہلی اعتکاف ہے۔ اور محسنین، اللہ کے نہایت نیکوکار بندوں کے لیے یہ اعتکاف مشروع کیا گیا ہے۔ روزانہ کرنے کا اعتکاف بس اتنا، گھنٹہ سوا گھنٹہ کا ہے۔ فجر کی اذان ہونے پر تو فوراً آ گیا، یہ نہیں کہ جماعت میں 5 منٹ ہے تب آیا، نہیں، جتنا جلدی آ سکتے ہو آ جاؤ اور آ کر مسجد میں رہو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کے بعد وہیں رہو، عشاء پڑھ کے گھر جاؤ۔ یہ روز کا اعتکاف ہے، ڈیلی اعتکاف۔ اور حدیثوں میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں کہ جو فجر میں آئے اور وہاں تک رہے اور پھر جائے تو اس کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب۔ بہرحال یہ دہلی اعتکاف ہے، بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں اور بہت کم لوگ کرتے ہیں، اس لیے حالانکہ جو روز کا اعتکاف ہے بڑا قیمتی، تھوڑا سا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نمٹنے والا۔ دوسرا اعتکاف ہے منقلی، وہ ہے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پورے ماہ مبارک کا بھی اعتکاف کیا ہے، مگر اب لوگ اس اعتکاف کو اتنا بھول گئے ہیں کہ کسی مسجد میں آپ کو مہینے بھر کا کوئی معتکف ملے گا ہی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، تو مسجد میں 1-2 تو پورے مہینے کا اعتکاف کرنے والے ہونے چاہیے، نہیں جیسا وہ ڈیلی اعتکاف لوگ بھول گئے، کوئی ڈیلی اعتکاف نہیں کرتا، یہ منفی اعتکاف بھی کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف۔ تیسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، کرتے اگرچہ بھی اسے بھی نہیں ہے، مگر لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دن یا 9 دن کا اعتکاف کنٹینیوس، اگر رمضان کے آخری عشرے میں صاحب ایک کیسی بتایا، امام کی بات مت ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں یہ 35 بتا رکھا ہو، تو یہ آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ ہے، اشد تاکید۔ اور بڑی مسجدوں کی تو بات الگ ہے، چھوٹی مسجدوں کے اندر تو وہ ایک آدمی کہیں ہائر کر کے لانا پڑتا ہے جو اعتکاف کرے آخری عشرے میں، کیوں؟ لوگوں کے پاس میں فرصت ہی نہیں، مگر جب ملک الموت آ جائے گا تو فرصت ہی فرصت ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ دنیا کی زندگی کی رانائی، دنیا کی زندگی کی ٹیپ ٹاپ اور دنیا کی زندگی کے تمام ٹھاٹ اور مشاغل ایک دم ختم ہونے والے ہیں، اور اس وقت کوئی عذر سنائی نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب مجبور میں ختم ہونے والے ہیں تو اپنے اختیار سے ختم کرو، اس کا ثواب ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں 24 گھنٹے کا اعتکاف کر سکتے ہو، 24 گھنٹے کا اللہ کے گھر میں پڑھو، 2 دن کا کر سکتے ہو، سنڈے سیٹرڈے کا 2 دن کے لیے آ کر پڑھو، اس طرح 10 دن کے لیے وقت فارغ کرو، جو کر سکتے ہیں، دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہو، مگر موبائل لے کر سیل لے کر نہ آیا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہو، اور اگر سیل فون لے کر آیا ہے تو بیٹھا بیٹھا سیل سے ہی گناہ کرتا رہے، سیل سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے اعتکاف میں سیل لے کر مت آؤ، کوئی ایمرجنسی ہو تو کسی ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرو، ورنہ دنیا سے تعلق کاٹ کر کے۔ مگر اس ملک میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، گھر میں بیوی اکیلی ہے تو گھر اعتکاف میں مت آؤ، گھر رہو بیوی کے پاس، وہ پاگل ہوگی۔ بڑے بڑے گھر ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں ایک آدمی تنہا رہے، رات میں ڈرے گا پاگل ہو جائے، اس لیے جس کے یہاں گھر میں بیوی اکیلی ہے وہ اعتکاف میں نہ آئے، وہ گھر میں بیٹھے۔ لیکن جس کے گھر میں 1 سے زیادہ افراد ہیں، پیچھے والے کوئی ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، تو ساری دنیا سے تعلق کاٹ کر کے مسجد میں آ کر پڑھو۔ اس آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے حدیث شریف میں 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، 10 دن تک کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یجرا لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، جیسا آدمی کنٹینیوس نیکیاں کر رہا ہو، معتکف کے لیے اسی طرح سے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ کھا رہا ہے تو بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سویا ہے تو بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ خالی بیٹھا ہے تو بھی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ وہ عبادت کے لیے گھر میں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، پر یہ اس کا نہیں ہے،
بلکہ ہر وہ شخص جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہو اس کے لیے یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو اتنا بڑا ثواب کا کام کیے بغیر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ اعتکاف ہی کی خصوصیت ہے. اور اس کا سیزن آ رہا ہے اور لوگ اس میں بڑے سمجھتے کہ اعتکاف کرنے کے لیے پردے کھینچے ہوئے ہوں اور الگ الگ کمرے ہوں اور معلوم کے اندر بیٹھ کر کیا کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب چونچلے ہیں. ارے اعتکاف یہ کہ ایک تکیہ گھر سے اٹھاؤ، یہاں لا کر کونے میں رکھو، اپنے اللہ اللہ کرو، نیند آئے تکیہ رکھا پڑھ کے سو گئے، ٹوٹ گئے وضو کر کے پھر عبادت میں لگ گئے. بس اعتکاف میں ایک تکیہ چاہیے، وہ بھی اگر آپ تکیے پر سونے کے عادی، اور اگر تکیے پر سونے کے عادی نہیں تو وہ بھی نہیں چاہیے. لہذا یہ نہ پردے ضروری ہیں، نہ کمرے ضروری ہیں، نہ سامان ضروری ہے. اب تو معتکفین پوری کار بھر کر کے سامان لے کر مسجد میں آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اعتکاف کی طرح سے کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں ان دنیا کے مشاغل تو جتنے لگاؤ گے پیچھے اتنے لگیں گے، اور جس دن تم نے نظر پھیر لی دنیا کے مشاغل سے نظر پھیر لی خالی ہو نو جاب. اور اگر آپ دنیا میں مشغول رہے تو آپ کو نیند میں بھی فرصت نہیں آئے کہ خواب بھی اسی جاب پہ آئیں گے. اس لیے تو اختیاری مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے دھوکے کو سمجھنے کی. دنیا ضروری ہے، جب اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا دنیا ضروری ہے، لیکن دنیا کے دھوکے سے بچ. دنیا سے نہیں بچ سکتے جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا. دنیا کا دھندا اور کاروبار بھی کرنا، لیکن ایک دنیا کا دھوکہ ہے، ایک دنیا کی رعنائی ہے، ایک دنیا کی چمک ہے جو دھوکہ دیتی آنکھوں کو پھیرا کر دیتی ہے. اس سے بچنا ضروری ہے.